بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، میں اکثر اوقات بے حد حیران ہوتا ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں تاریخ میں جنہوں نے اپنی زندگی کے پل ایسے گزارے کہ انہوں نے اپنا نام ایسی کتابوں میں لکھوا دیا جو کہ ہمیشہ قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ اب نہ وہ پیغمبر تھے، نہ وہ رسول، نہ وہ صحابہ اکرام، اور نہ ان کا نام یعنی ولی اللہ کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کام ایسے کیے کہ انہوں نے اپنے ناموں کو صحیح معنوں میں زندہ کر دیا۔ ناظرین، آج جس شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان میں سے وہ ایک شخصیت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، عمر بن عبدالعزیز اسلام کے 8ویں خلیفہ تھے، اور یہ سلیمان بن عبد الملک کے بعد خلافت پر بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے کیا ایسے کام کیے کہ اتنی لمبی خلافت 1400 سال کی، لیکن اس میں نام سب سے زیادہ عمر بن عبدالعزیز کا ہی آتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور حکومت میں مدینہ المنورہ کے لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور لوٹ آیا ہے۔ یعنی ایسا زبردست کیا کیا کام کیے انہوں نے۔ ناظرین، میں صرف چند بڑے مختصراً آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے آپ کو میں ان کا تعارف ایک اور طریقے سے بھی کروا دوں کہ آپ کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، جو عاصم بن عمر بن خطاب کی صاحبزادی تھی۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوتی، تو پھر فاروقی خون تو ہوا نا پھر رگوں میں۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان کے کارناموں کی۔ آج کے دور میں جب آپ مدینہ المنورہ جاتے ہیں، آج جس مسجد نبوی میں آپ جا رہے ہیں، جس مدینہ المنورہ کی زیارت میں آپ جا رہے ہیں، 90% سے زیادہ ان تمام زیارات کا تعلق عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ کیا وجہ؟ جب آپ مدینہ المنورہ کے گورنر بنے تو آپ ہی کے دور میں مسجد نبی کی مکمل تعمیر ہوئی۔ مکمل مسجد نبی کو جو ہے وہ شہید کر کے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا، اور صرف مسجد نبی ہی نہیں، حجرہ مبارک جس کو محفوظ کیا گیا کالے پتھر کے ساتھ، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا، اور ایسی دیواریں بنائی گئی کہ صدیوں یہ دیواریں قائم رہتی۔ پھر اس کے بعد جو ازواج مطہرات کے سارے حجرات تھے ان کو بھی گرا کر مسجد نبی میں شامل کیا گیا، اور مسجد نبی کی جب نئی تعمیر ہوئی تو بالکل ایک بڑی عمارت اور بڑی عظیم الشان عمارت کے طور پہ آئی۔ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبی کی تو بات ہی کیا، ظاہر ہے کہ جو آپ کی مسجد ہے اس پہ تو ہماری زندگیاں قربان۔ لیکن جیسے جیسے بندے بڑھتے جا رہے تھے، زائرین بڑھتے جا رہے تھے، اب یہ 88 کی بات ہے، 88 ہجری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال یعنی آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ابھی تقریباً 70 یا کہہ سکتے ہیں آپ کے 70 سال ہی ہوئے تھے۔ تو 88 ہجری میں ایک بڑی مسجد نبی بنی، اور یہ ایک بہت بڑی بنیاد بنی۔ تو ناظرین، عمر بن عبدالعزیز نے جب اپنے دور حکومت میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پل کیسے گزرتے تھے، آپ کہاں کہاں جاتے تھے، تو جہاں جہاں آپ جاتے تھے وہاں وہاں آپ نے مساجد تعمیر کروائی۔ آپ کو جب بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر اس میدان میں کھڑے ہو کے عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہیں پر جو ہے وہ بارش کے لیے بھی نماز پڑھاتے تھے، وہاں آپ نے مسجد غمامہ کی تعمیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ جب مسجد قباء کا آپ کو پتہ چلا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو مسجد بنی ہوئی تھی، جس کا سٹرکچر بہت پرانا ہو چکا تھا، تو اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور بہت بڑی وہاں پر ایک مسجد بنائی۔ مسجد قبلتین کا پتہ چلا تو آپ نے وہاں پر مسجد قبلتین کو دوبارہ تعمیر کروایا، بڑی عمارت۔ اسی طریقے سے جب آپ کو پتہ چلا کہ غزوہ خندق کی جگہ پر جو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، یہاں
پر یہ والی ہستی کا خیمہ تھا جن میں حضرت عمر بن خطاب، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یعنی 7 جگہ پر جو 7 خیمے لگے ہوئے تھے عظیم ہستیوں کے، وہاں پر عمر بن عبدالعزیز نے چھوٹی چھوٹی یہ والی مساجد تعمیر کروائیں تاکہ یہ نشاندہی بن جائے، ایک نشانی بن جائے۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی تو عمر بن عبدالعزیز نے ان مقامات کو ایک ایسی ہے تاکہ تاریخ میں یہ ہمیشہ یہ مقام زندہ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بنیادیں ختم ہو جائیں تو یہ والی جگہ کہیں مطلب یہ ہے کہ لوگ بھول نہ جائیں، تو انہوں نے یہ پوری تعمیرات کروائیں۔ اور ناظرین، حیرت انگیز عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت ایسی حیرت انگیز کہ جب آپ عہد شباب میں تھے تو آپ 3000 درہم والی پوشاک پہنتے تھے، خوشبوئیں لگاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے خوشبو اس گلی میں بس جاتی تھی۔ جب آپ گورنر بنے، یقین کریں، جب آپ گورنر بنے تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 3 درہم کا لباس خریدا، ایک ہی لباس تھا آپ کے پاس، وہی دھو کر پہنا کرتے تھے، اور جتنی بھی حکومت کی جائیداد تھی اس زمانے کی جو کہ بنو امیہ نے خوب مطلب یہ ہے کہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ چیک کر سکتے چاہیں تو کتابوں میں، تو ایک اچھی زندگی وہ مطلب گزارتے تھے، شاہانہ تھی ان کی بنو امیہ کی، لیکن عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے ہی گورنر پہلے بن کے آئے اور پھر انہوں نے بیت المال میں سب جمع کروا دیا۔ جب آپ کو خلیفہ بعد میں بنا دیا گیا تو آپ ممبر پر چڑھے اور یہ کہہ کے اتر آئے کہ میں اس اہل نہیں ہوں۔ لوگوں نے پھر آپ کو پکڑ کے ممبر پہ چڑھایا اور پھر آپ نے کہا کہ امت محمدی کی باغ ڈور یا کہ میں اس اہل نہیں ہوں، پھر نیچے اتر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ہی اہل ہیں اس خلافت کے۔ تو جب خلیفہ بنے، تو جب خلیفہ بن کے نکلے تو جو سواری آپ کو پیش کی گئی تھی کہ یہ لے جی یہ سواری ہے، خلیفہ کو یہاں بیٹھ کے جانے، تو نے کہا نہیں، میرا ایک خچر ہے، وہ لے کے اور میں اس خچر پہ بیٹھ کے میں جاؤں گا۔ تو ناظرین، آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ پہلے ایک اچھی بھلی ایک زندگی گزار رہی تھی عیش و عشرت والی، جب خاوند کا معاملہ ایسا ہو گیا تو بیگم نے بھی مکمل ساتھ دیا اور روزانہ صرف دال پکتی تھی اور روٹی ہوتی تھی۔ اکثر اوقات جو خادم ہوتے تھے بیت المال کے، انہوں نے شکایت کر دی بیگم صاحبہ سے کہ ہمیں صرف دال دی جاتی ہے کھانے کو، تو انہوں نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز خود بھی یہی دال کھاتے ہیں۔ ناظرین، حیرت انگیز بات دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی یہ بات کہے گا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بھی ایک کام کیا ہے تو تم میرے کسی حکم کو مت ماننا اور مجھے آ کے خود بتانا کہ ہم نے آپ کے حکم کو نہیں مانا، کیونکہ آپ نے اللہ اور رسول کی اطاعت اس معاملے میں نہیں کی ہے، یہ آپ نے خلاف شریعت ایک کام کیا ہے، تو میری پیروی مت کرنا، میری حکومت کو مت تو مانا جس دن میں نے کوئی ایک بھی کام ایسا کیا۔ ناظرین، حیرت کی بات اور سنیے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ حیرت انگیز شخصیت کہ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کیا فرمایا کہ کسی پرانے خلیفہ نے اگر کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو آؤ میرے سامنے، میں تمام کی جائیدادیں واپس کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے بتاؤ کس کس کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے پرانے کسی خلیفہ نے، تو میں ان سب کے واپس کر دیتا ہوں۔ اور یہ باقی جو خلیفہ تھے باقی ایریاز کے، باقی مصر کے، شام میں، یمن میں، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ تم اگر سارا کا سارا مال عمر بن عبدالعزیز بیت المال میں تم نے جمع کروا دیا ہے، خود تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو اور اپنی تم نے اجرت بالکل مطلب نہ ہونے کے برابر رکھی ہوئی ہے، تو تم اپنی اولاد کو کیا بھوکے مار کے چھوڑ کے جاؤ گے دنیا سے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی اولاد کو بے حد دولت دے کے جاؤں
اور خود باپ جہنم میں چلا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ باپ حلال کھلائے اپنی اولاد کو اور خود جنت میں جائے، اور اولاد کا اللہ ہے نا، اللہ کو ان کے لیے سبیل بنا دے گا کہ یہ بھی اپنا رزق کما لیں گے حلال کا۔ ناظرین، ایک اور حیرانگی کی بات دیکھیے کہ وہ ہمیشہ اس بات پر ہمیشہ بہت پریشان رہتے تھے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باغ ڈور اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے، یعنی کہ میں ان کا خلیفہ ہوں، میں ایک قسم کا بادشاہ ہوں، تو کہیں مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ غلط نہ ہو جائے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ مدینہ المنورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ ہے، یہاں کے لوگ، مدینہ کے لوگ بہت خاص لوگ ہیں۔ ناظرین، حتیٰ کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا، بہت بیمار ہوئے، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو ان کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس لائق ہی نہیں ہوں کہ میں حجرہ مبارک میں داخل بھی ہو سکوں، میں وہاں پر میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے خود اپنے لیے ایک قبر کی جگہ جب ڈھونڈی تو آپ نے اس کی قیمت دینے کی کوشش کی، جو اس کا مالک تھا اس نے کہا نہیں، میں آپ کو تحفتاً یہ قبر دیتا ہوں، میں اس کی قیمت نہیں لوں گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ قیمت ادا کی، اور پھر آپ نے اپنے جو کفن اور دفن کی جو وصیتیں کی ہوئی تھی وہ بھی آپ نے خود اپنے پاس سے کیا، اور آپ نے ان سے یہ کہا کہ میرے کفن میں 2 چیزیں لا کے رکھ دینا، یہ میرے ساتھ دفن ہوں گی۔ وہ کیا تھی چیزیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک تھے اور منہ مبارک تھے، جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھے، تو وہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر مبارک میں ہی دفن کیے گئے۔ ناظرین، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو سورہ القصص کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ بڑھتری چاہتے ہیں اور نہ فساد کرتے ہیں، اور عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو ناظرین، یہی آیت کی تلاوت کرتے کرتے آپ کی جان نکلی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔